السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الرحمان اور آج ڈسکس کریں گے پاکستانی تاریخ کا ایک ایسا کردار جسے مخیر اعظم کہا جاتا ہے۔ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے پاکستان کی اب تک کی تاریخ کی سب سے بڑی زمین ڈونیٹ کی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سردار کوڑے خان کی، جو کہ ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی کے رہنے والے تھے۔ ایک بلوچ سردار تھے۔ انہوں نے 5 اگست 1894 کو اپنی قیمتی زمین میں سے 82,553 کنال غریبوں کے لیے وقف کر دی، حکومت کے نام کر دی، اور اس اہم کام کے صرف 4 سال بعد وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی ملکیت میں 10,000 ایکڑ سے زائد رقبہ تھا۔ ان کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ انہوں نے سر سید احمد خان کے چند بیانات سنے اس وقت تقاریر میں، لوگوں سے یا اخبارات سے، تو اس سے وہ اتنے انسپائر ہوئے کہ انہوں نے اپنی قیمتی زمین لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، تعلیم کے لیے وقف کر دی۔ اب ان کی یہ زمین 415 لاٹس پر مشتمل ہے، اور اگر موضع جات کی بات کریں تو 20 موضع جات میں ان کی زمین ہے۔ 2 اضلاع کے اندر مظفر گڑھ اور راجن پور میں ان کی زمین واقع ہے۔ اس زمین کے بڑے حصے کے اوپر قبضہ ہو چکا تھا۔ جس کا دل کرتا تھا وہ ڈپٹی کمشنر کو یا تحصیلدار کو چند ہزار یا لاکھ روپے رشوت دے کر ہزاروں کنال زمین جو ہے کاشت کرنا شروع کر دیتا تھا۔ پھر اس علاقے کے لوگوں نے سپریم کورٹ میں ایک باقاعدہ پٹیشن دائر کی، پھر سپریم کورٹ نے ایکشن لیا اور ایک مینجمنٹ کمیٹی بنائی۔ یہ مینجمنٹ کمیٹی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی نگرانی میں ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے نمائندے پر مشتمل ہوتی ہے۔ انہوں نے ان کی تقریباً تمام قبضہ شدہ زمین واگزار کروائی، اور پھر اس ساری زمین کو سردار کوڑے خان ٹرسٹ کے انڈر کر دیا گیا، جس کو یہ مینجمنٹ کمیٹی ہیڈ کرتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جو 1 ایکڑ 2، 4، 5 ہزار روپے معمولی کے ٹھیکے کے اوپر لوگوں کو دیا جاتا تھا، اب اسی زمین کے اندر ایسے ایکڑ بھی ہیں، ایسے پلاٹس بھی ہیں جو کہ 1 ایکڑ 60,000 ہزار روپے سالانہ ٹھیکے پہ دیے گئے ہیں۔ ابھی پچھلے سال کی بات ہے، 102 کنال رقبہ جو ہے وہ 4 سال کے لیے آکشن کیا گیا، میں کہ لوگوں کو ٹھیکے پہ دیا گیا۔ 32 لاکھ روپے اس کے وصول کیے گئے۔ 8,000 روپے کنال یعنی 64,000 روپے ایکڑ سالانہ اس کا ٹھیکہ طے ہوا ہے۔ تو اسی طرح مختلف پیچز کے اندر یہ چیزیں ممکن ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے اس دھرتی نے کس کس لیول کے عظیم سپوت پیدا کر رکھے ہیں۔ ہم لوگ اپنی نیگیٹیوٹی کو تو ہر وقت شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نیگیٹیوٹی کا تو ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اس طرح کے لوگ، سردار کوڑے خان جیسے لوگ، جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی ہزاروں ایکڑ زمین بلا معاوضہ عوام کے لیے وقف کر دی، ان کا نام بھی شاید 95% پاکستانیوں نے آج تک نہیں سنا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین میں سے بھی 95% پاکستانی ایسے ہوں گے جنہوں نے اس عظیم شخصیت کا نام ہی نہیں سنا ہوگا۔ اگر انہیں پاکستان کا حاتم طائی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اب پاکستان ایک ایسا خطہ ہے جس میں لوگ بہت بڑے کام کرتے ہیں۔ اب مثال دیتا ہوں، اگر ہم ہیلتھ سیکٹر میں چلے جائیں تو انڈس ہاسپٹل کا ایک ایسا گروپ ہے جو ملک بھر میں 10 ہسپتال چلا رہا ہے اور 56 ارب روپے ڈونیشن ہر سال اکٹھی کرتا ہے، اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا چیریٹی کا ادارہ ہے۔ ہمارا اس کے بعد اگر دیکھ لیں شوکت خانم، وہ شاید دوسرے تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ ایدی صاحب کی وفات کے بعد ایدی فاؤنڈیشن کی ڈونیشنز کہیں کم ہو گئی، لیکن پھر بھی لوگ ان اداروں پر اربوں روپے ٹرسٹ کر کے دیتے ہیں۔ تو ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ ان جیسے عظیم لوگوں کو ہم تاریخ میں زندہ رکھیں، اپنے نصاب کا حصہ بنائیں، ان کے متعلقہ شہروں کے اندر ان کے نام کے بڑے مانومنٹس بنائے جائیں، تاکہ ہر آنے والی نسل کو پتہ لگے کہ ہمارے سابقون نے، پہلے لوگوں نے کتنے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں۔ تو تب جا کر اس ملک کے اندر نیکی کا بھی ایک رواج فروغ پائے گا۔ لوگ اپنے والدین کے نام پر، اپنے نام پر، اپنے بچوں کے نام پر، اپنے بہن بھائیوں کے نام کے اوپر زمین عطیہ کریں گے، کیش عطیہ کریں گے، مختلف پراپرٹیز بنائیں گے، اور وہ چیزیں تا قیام قیامت چلتی رہیں گی۔ اب پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر دنیا میں ہم چلے جائیں تو دنیا کے اندر سب سے بڑی جو لینڈ ڈونیشن ہے
وہ ایک ٹامکن کنزرویشن نے کی تھی، جنہوں نے چلی کے اندر 1 ملین ایکڑ رقبہ یعنی 10 لاکھ ایکڑ رقبہ جو ہے وہ نیشنل پارک کے لیے مختص کیا تھا۔ یہ کسی بھی آرگنائزیشن کی طرف سے، شخصیت کی طرف سے آج تک کی ہونے والی سب سے بڑی لینڈ ڈونیشن ہے۔ یاد رہے ہم آج کیش کی بات نہیں کر رہے، ہم زمین عطیہ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو ان کی طرف سے ڈونیٹ کی ہوئی 1 ملین ایکڑ زمین کے اندر 9 ملین ایکڑ زمین جو ہے وہ چلی کی حکومت نے ڈالی، اور پھر 10 ملین ایکڑ یعنی 1 کروڑ ایکڑ کے اوپر ملک بھر کے اندر نیشنل فارسٹ، نیشنل پارکس بنائے، جو بڑے بڑے ایسے پارک جہاں پر جنگلی جانور رہتے ہیں، جہاں پر قدرتی ماحول ان کو مہیا کیا جاتا ہے۔ پھر یہی نہیں، انہوں نے ارجنٹینا کے اندر بھی لاکھوں ایکڑ رقبہ جو ہے وہ ڈونیٹ کیا ہوا ہے۔ اگر صرف اس ایک ادارے کی بات کریں تو اب تک 15 ملین ایکڑ رقبہ کنزرویٹ کر چکا ہے، یعنی وہ رقبہ جو یا پہلے پرائیویٹ پراپرٹی تھا یا اس کا کوئی خاص مصرف نہیں تھا، اسے باقاعدہ جنگلات کے لیے، اسے باقاعدہ جنگلی حیات کے لیے مختص کرنے میں یہ ادارہ کامیاب ہوا ہے۔ تو صرف آپ اسیوم کیجئے 15 ملین ایکڑ 1.5 کروڑ ایکڑ رقبہ بنتا ہے۔ یہاں پر ہمارے ہاں لوگ 1.5 مرلے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ مرنے والا ناحق ہوتا ہے، مارنے والا جابر ساری زندگی سلاخوں کے پیچھے زندگی گزارتا ہے۔ اگر جیل کاٹ کے آ بھی جائے تو اللہ کا نظام ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جو ضمیر ہے وہ اسے جینے نہیں دیتا۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ میں یہ چھوٹی چھوٹی معمولی سی چیزوں کے اوپر لڑنے کی بجائے زمین کے چند ایکڑوں پہ، چند کنالوں مرلوں کے اوپر ایک دوسرے سے تاحیات قطع تعلق کرنے کی بجائے اپنے مستقبل کا سوچیں۔ اللہ سے ہم لوگ لاء لگائیں، اس کے ساتھ ہم لوگ ایک کاروبار کریں، جو تھوڑا بہت ہم نے کمایا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہم ڈونیٹ کریں، اور اللہ سے پھر امید رکھیں کہ وہ ہمیں 70 گنا تک لوٹائے گا۔ اور ضروری نہیں کہ ہمارے دیے ہوئے 1 روپے کے بدلے وہ ہمیں 70 روپے دے، ہو سکتا ہے کہ اس کے 70 روپے ہمارے 70 ارب روپے کے برابر ہوں۔ تو اس نے جب ہمیں نوازنا ہے تو اپنے شایان شان طریقے سے نوازنا ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو ہم اس سے جتنا اچھا گمان رکھیں گے، جتنی بہتر ڈیل کریں گے، جتنے اس کے ساتھ اچھے مراسم رکھیں گے، حقوق اللہ پورے کریں گے، حقوق العباد پر فوکس کریں گے، تو یقین کیجئے ہم اس دنیا میں بھی خوش رہیں گے، اور آنے والی نسلیں بھی ہمیں اچھے الفاظ میں یاد رکھیں گی۔ اور جب ہم اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اس وقت بھی ہمارا نام اعمال خالی نہیں ہوگا، اس میں ہمارے لیے بہت ساری اچھی چیزیں درج ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے رحم سے ہمیں بخش دے گا، اور یہی ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی سجیشنز، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔